الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، محترم دوستوں بزرگوں، 14 اگست کا دن ہر سال یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے. عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے. کثیر تعداد میں قومی پرچم گھروں، بازاروں، دفاتر اور سڑکوں پر آویزاں کر دیے جاتے ہیں. گلیاں ہو یا شہرات قومی جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سج جاتی ہیں. یہ سب کچھ عرض وطن سے اظہار محبت اور گہری وابستگی کا نمونہ ہوتا ہے. ہر کوئی خوشی اور طمانینت کو اپنے چہروں پر سجائے اور آنکھوں میں کیف و سرور کے دیپ جلائے رواں دواں نظر آتا ہے. یوم آزادی میں جوش و جذبے اور جامعیت کا جو سما بنتا ہے وہ عیدین کی طرح عید وطن کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہے. لیکن اگر ہم گزرتے لمحات اور پاکستان کو درپیش اندرونی مسائل اور بیرونی خطرات پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے چہرے متفکر اور ہمارے قلب و جگر غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے بالعموم اور اس سال بالخصوص پرآشوب حالات و واقعات سے گزر رہا ہے. آزاد ہوتے ہوئے بھی ہمیں اغیار کی جانب سے ایسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہماری آزادی کو سلب کرنے اور ہمیں ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے روکنے کے مترادف ہے. یوم آزادی پاکستان مناتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، کیا ہم اس عرض وطن، اس پاکستان کی آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں؟ کیا اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سخت محنت اور جانفشانی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے بے مثال معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. کتنے علماء اور عوام الناس نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی. مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی کتاب میں تحریک آزادی پاکستان کے دوران علماء کرام کی دی ہوئی قربانیوں اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو قلم بند کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ سن 1863 سے لے کر سن 1866 تک علماء کا قتل عام ہوا. 14,000 علماء کرام کو سولی پر لٹکا دیا گیا. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نظر نہیں آتا تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں. مزید لکھتا ہے سور کی کھالوں میں علماء کرام کو بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا. لوہے کی گرم سلاخوں سے علماء حق کے جسموں کو داغا گیا. ایک مصنف لکھتا ہے میں خود ایک دہلی کے گھر میں گیا تو مجھے بدبو محسوس ہوئی. جب میں اس بدبو کے پیچھے جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک خیمے کے پیچھے آگ کے انگارے سلگ رہے ہیں. ان انگاروں پر 40 علماء کرام کی
لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے سامنے مزید 40 علماء کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو ہم انگریز کے خلاف سن 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو تمہیں اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ مصنف لکھتا ہے پیدا کرنے والے کی قسم پہلے 40 علماء بھی آگ پہ جل گئے، دوسرے 40 علماء کو بھی آگ پہ جلا دیا گیا، لیکن ایک عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو۔ اگر تحریک آزادی پاکستان کے دوران عوام کی قربانی کو دیکھا جائے تو اگر حیران رہ جاتی ہے کہ سن 1947 میں 15 لاکھ مسلمانوں کو کاٹر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا، 1 لاکھ مسلمان عورتوں اور بچیوں کو اغوا اور ذلیل و رسوا کیا گیا، 80 لاکھ مسلمانوں کو ان کے مال اور جائیداد سے محروم کر دیا گیا، پاکستان کے حصے کی فوج کو دور دراز مقامات پر بھیج کر اسے بروقت اپنے عزیز میں آنے سے روک دیا گیا تاکہ وہ پاکستانیوں کی امداد کو کر سکے۔ پاکستان کے حصے کا 75 کروڑ کا اثاثہ روک لیا گیا اور تقسیم ملک کے لیے اتنی قلیل مدت مقرر کی گئی کہ اتنی مختصر مدت میں پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہ ہو سکے، بلکہ وہ جو ہی بھارت ماتا کے قدم سے سر نکالے اسے وہیں پر کچل کر رکھ دیا جائے یا وہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح بھارت کی گود میں آ گرے۔ لیکن ان سب حالات و واقعات کے باوجود مسلمان برابر یہ نعرہ بلند کرتے رہے لیکن رہے گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بڑھ کے رہے گا ہندوستان، بڑھ کے رہے گا پاکستان، اور انگریزوں کو منہ توڑ جواب دیتے رہے ہم ہیں پاکستان کے بیٹے، پاکستان ہمارا ہے، ہم ہیں پاکستان کے بیٹے، پاکستان ہمارا ہے، پاک وطن ہم سب کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا ہے، اس پر پھونکا جب بھی دشمن ہم نے اسے للکارا ہے، اس پر پھونکا جب بھی دشمن ہم نے اسے للکارا ہے، اللہ کی ضرب لگا کر موسی کو دھتکارا ہے۔ نعرہ تکبیر، دل جان جان پاکستان پاکستان، دل جان جان پاکستان پاکستان، پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ سامعین محترم، جب تحریک آزادی پاکستان عروج پر تھی اس دوران مسلمانوں کا ایک وہ گھر جو صرف 4 افراد پر مشتمل تھا ایک رات سخت سردی کے موسم میں جب ہر شخص اپنے اپنے گھر میں نرم گرم بستر پہ لیٹا ہوا تھا 11 مسلح افراد کا ہنڈا گروپ داخل ہوا باپ نے دشمن کا مقابلہ کیا ایک کو واصل جہنم کیا 2-3 کو زخمی کر دیا انہوں نے کلہاڑیوں کے وار سے باپ کو شہید کر دیا ماں نے اپنی 2 نوجوان بچیوں کو چھپانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے ڈھونڈ لیا اب وہ درندے ان نوجوان بچیوں کو نوچنے لگے وہ باحیا اور پردہ دار عورتیں جو کبھی کسی نامحرم کے منہ نہ لگی تھی آج ہنڈوں کے ہاتھوں پر پوڑی جا رہی تھی ان کی عزتوں کے ساتھ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا تھا ان کی چیخوں ہنڈوں کے کہکہوں نے عجب ماحول بنا رکھا تھا آخرکار ان کی چیخیں دبتی گئیں اور وہ تینوں ماں بیٹیاں تحریک آزادی پاکستان میں اپنی عصمتوں اور جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مالک حقیقی کے پاس جا پہنچی اور ظالم گھنٹے ان کی برہنہ لاشیں چھوڑ کر کاسے لگاتے ہوئے یہ کہہ کر چلے گئے اب ہم دیکھتے ہیں کون پاکستان بننے کی باتیں کرتا ہے ہم داسیں بچھا دیں گے لیکن پاکستان نہیں بننے دیں گے ان کے خیال میں یہ تھا مسلمان اس واقعے کے بعد خوف زدہ ہو جائیں گے وہ پاکستان کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے لیکن مسلمان اس واقعے کے بعد اور زیادہ شدت کے ساتھ پاکستان کا مطالبہ کرنے لگے آخرکار 10 لاکھ مسلمان اور ہزاروں بچیوں کی عصمتوں کی قربانی کے بعد پاکستان بن گیا اور ہجرت کرنے والے یہ سوچ کر قربانیاں دیتے آئے کہ پاکستان
میں اسلام کا نظام ہوگا، امن و امان ہوگا، اسلامی شاعر کی تعظیم ہوگی، جھوٹ رشوت سود کرپشن سے محکمے ہو گئے۔ آج ان واقعات کو 71 سال گزر گئے، وہ دن آج بھی اسی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، 71 سال گزرنے کے باوجود وہ پاکستان حاصل نہ ہوا جس کے لیے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے ہزاروں بچیوں نے اپنے عصمتوں کو قربان کیا تھا۔ آج ہمارا پاکستان ہم سے سراپے سوال ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اپنی کہانی اپنی زبانی سناتے ہوئے بھی فریاد سا نظروں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا مجھے اس لیے حاصل کیا تھا کہ آج میں ملکی انا سے میری پوٹی پوٹی کر کے مجھے نوچ ڈالیں گے؟ وہ 10 لاکھ شہداء سراپے سوال ہے جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ کیا ہم نے اس لیے جان کی بازی لگائی تھی کہ ملک پاکستان میں خیر اسلامی نظام ہوگا، وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر اغیار کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہوں گے؟ میری وہ شہیدہ مائیں بہنیں سراپے سوال ہے جنہوں نے تحریک آزادی پاکستان میں اپنے عصمتوں کی قربانی پیش کی تھی۔ کیا ہم نے اس لیے عصمتوں کو قربان کیا تھا کہ ملک پاکستان میں فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، بے حیائی ہوگی؟ جس عورت کو دین اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا ہے اسے بازار کی ملکہ بنا دیا جائے گا۔ ارے جس عورت کی آواز پر بھی شریعت مطہرہ نے پردہ رکھا ہے اسے گھروں اور مسجدوں کی سیرت بنا دیا جائے گا، مسجدوں کی سیرت بنا دیا جائے گا۔ 14 اگست کی خوشیاں منانے والوں، آج پاکستان سراپے التماس ہے، میری نوحہ قرآنی کو دل کی آنکھ سے سنو، تعصب کے عینک اتار کو سنو۔ میں تو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا تھا، میرے لیے قربانیاں دینے والی روحیں بھی آج میری حالت زار پر ترس رہی ہے۔ خدا را مجھ سے پیار کرو، میں تمہارا پاکستان ہوں، میں اشرف خواب ہوں، مجھے ریزہ ریزہ نہ کرو، مجھے شرمندہ تعبیر ہونے سے بچا لو، مجھے میری ہستی کا مال لٹا دو تاکہ میں اپنے اسی فخر و غرور کے ساتھ اپنے آپ کو پاکستان کہہ سکوں۔ میں محروم تمنا ہو کر بھی بے حوصلہ نہیں ہوں، میرے حوصلے جمع ہیں، میں غیر کے ٹکڑوں پر نہیں بلکہ اپنی ہی روح کی سوکھی پر پھولنا چاہتا ہوں۔ میرے عزم جمع کو متسلسل نہ کرو، ملت اسلامیہ کے قیوم نوجوانوں، آج اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس بہادری اور جرأت کا ثبوت دو کہ ہم انشاءاللہ ملک پاکستان میں اسلامی نظام لانے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد ملت اسلام پر ہے، پاکستان کی بنیاد دین اسلام پر ہے، پاکستان کی بنیاد قرآن پر ہے۔ اگر آپ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، اقوام عالم میں سربلندی چاہتے ہیں، تو اس وقت تک ہم کامیابی و کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وقت عزیز میں وہ عالی نظام نافذ نہیں ہو جاتا۔ ہمارے مسائل اور مسائل کا حل قرآن میں ہے، اگر ہم قرآن کو اپنائیں گے، قرآنی تعلیمات کو اپنائیں گے، قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ ہمارا پختہ ایمان ہے۔ باطل مٹ سکتا ہے، قرآن نہیں مٹ سکتا، باطل ختم ہو سکتا ہے، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی سوچ نظریے اور عقیدے کو سامنے رکھ کر دشمنان وطن کو بتا دینا چاہتا ہوں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔